نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم مردہ دل گشتم منام تو محی الدین است مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشموس الاولین شمسنا ابدا علی افق اللہ لا تغربوا قال اللہ عز وجل مذبذبین بین ذلک ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء بسط شفقت سرمایہ دین و ملت یوسف المشائخ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شیخنا و سندنا وسیلتنا فی الدارین حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی دامت و برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گورڑہ شریف و معزز سامعین و ناظرین کرام، آج 25 اگست بروز جمعہ سن 2023 123ویں سالانہ یہ ختم نبوت کانفرنس جو زیر سرپرستی، زیر قیادت و زیر سیادت حضور قبلہ یوسف المشائخ کے منعقد پذیر ہے، آج اس دن کا جو تعلق یا نسبت ہے 25 اگست سن 1900 کے اس دن فتح مبین سے ہے، جس روز اللہ جل مجدہ نے حق کو فتح دی اور باطل اپنے تمام حربوں کے ساتھ ناکام و نامراد ہوا۔ وہ دن 25 اگست کا شاہی مسجد لاہور میں، جس میں ایک جھوٹے کذاب مدعی نبوت نے دعوی نبوت کیا اور اپنی نبوت کے اثبات کے لیے حضور اعلیٰ سیدنا و سندنا معمور من الرسول مجدد دین و ملت اسلامیہ اور جرنیل عقیدہ ختم نبوت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چشم فلک نے دیکھا اور پورے ہند نے دیکھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعدے کے موافق آپ تشریف فرما ہوئے لاہور میں۔ مرزے کے جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ سب کے سب رہ گئے، اور سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دجال اپنی تمام دجالی فریبیوں کے ساتھ مقابلہ اور سامنا نہ کر سکا۔ اس دن کی یاد میں یہ دن گوڑہ شریف میں احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے فتنے کے بارے میں کچھ چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ اللہ رب کریم نے منافقین کے بارے میں فرمایا مذبذبین بین ذلک ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بھٹکتے رہتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ کفر میں پکے نہ ایمان میں۔ آئیے ذرا اس آیہ مبارکہ کے تابع مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت جو ہے، آج جو دنیا میں مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور سٹیجوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جب بیعت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو وہ مہدی مانتے ہیں جو مہدی کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، اور مختلف نہجوں سے سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آئیے ان کا طریقہ واردات میں آپ کو ان کی کتاب سے سناتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت
اور دعوی رسالت ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور میں رسول بھی ہوں۔ اور جب کوئی مرزائی کسی سیدھے سادے مسلمان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت و رسالت نہیں کیا، وہ تو مہدی ہیں، وہ تو مسیح موعود ہیں اور مہدی موعود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آئیے مرزے کی اپنی کتابوں سے، جو اس وقت بھی ان کا چھاپ خانہ چھاپ رہا ہے، ان کا کیا دعویٰ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ملفوظات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127 میں لکھتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ کتاب کا نام ملفوظات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127۔ آگے ایک دوسرے مقام پر مرزا لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ کتاب کا نام دافع البلا صفحہ نمبر 11، اور روحانی خزائن میں اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231 میں اس کا یہ دعویٰ موجود ہے۔ اور آگے مزید لکھتا ہے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، یہ اپنے لیے۔ کتاب کا نام بشرا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 10 ہے۔ مرزا کی کتابوں میں آپ ان عبارتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے مرزا کی اپنی زندگی میں ایک اس کے بیعت شدہ بندہ جماعت علماء کے ہتھے چڑھا تو اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، صالح، میں بیعت ہوں۔ تو جماعت علماء نے کہا کہ جس کو تو نیک و صالح کہہ رہا ہے وہ اس کا دعویٰ صالحت کا یا نیکی کا نہیں ہے، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو مرزا کی جو بیعت تھا اس نے کہا نہیں، نبی تو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ جماعت علماء نے مرزا کی اپنی کتابوں سے دکھایا کہ دیکھو یہ اس نے دعوی نبوت بھی کیا ہے، دعوی رسالت بھی کیا ہے۔ اب وہ بندہ طائب ہوا۔ جب یہ خبر مرزا تک پہنچی تو مرزا نے اپنے اس بندے کو ڈانٹا اور اس انداز میں تحریر کیا اپنی نبوت و رسالت کے بارے میں، کیونکہ جو مرزائی تھا، جو اس کو ماننے والا تھا، وہ جماعت علماء کے سامنے سری انکار کر رہا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اور رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کا تکرار یہی تھا۔ تو مرزا نے جب جانبین بات سنی تو اس نے اپنے بندے پر کیا تبصرہ کیا، ذرا وہ ملاحظہ ہو۔ ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنی معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعے کے خلاف ہوتا ہے، اور اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں، ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس کی تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ میں دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ یعنی مرزا کی بیعت والے بندے نے کہا اس بندے سے کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ مرزا صاحب کو نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے خود کہا کہ اس نے یہ جواب غلط دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت سے بھی زیادہ تصریح اور توسیع سے یہ الفاظ موجود ہیں۔
کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 2، روحانی خزائن، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 206۔ یہ مرزے نے یعنی اس اپنے بندے کو ڈانٹ کر کہا، اور آگے مزید، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تمت حقیقت وحی، صفحہ نمبر 68، اور روحانی خزائن میں دیکھنا چاہیں تو جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 530 پر ہے۔ آگے مرزا اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور اے مرزا کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ اور کتاب کا نام ہے تذکرہ، اور صفحہ نمبر ہے 352۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا اقرار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا نبوت کا، کہ میں نبی ہوں، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آگے آئیے، جب آپ یہی بات لے جائیں گے، ان کی جماعت کے سامنے کہیں گے جناب وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ ان کی فریب کاریاں دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی فریب کاریوں سے یہ بندہ کام لیتا ہے۔ آپ کو جا کر مرزائی آپ نے کہا کہ جناب ایک مولانا صاحب نے کہا ہے، عبارت پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا کہ جناب وہ تو دعوی نبوت کرتا ہے، جو مسلمانوں کو، سادہ لوگوں کو یہ پھنساتے ہیں۔ تو ان کو جا کر یہ دوسری کتابیں دکھائیں گے، اس کا حوالہ دکھائیں گے جو سن 1884 کی عبارتیں ہیں، جو 1890 کے بعد کی عبارتیں ہیں۔ مرزے نے باقاعدہ مستقل جو دعوی نبوت کیا، وہ کیا سن 1901 میں۔ اس سے پہلے مرزے کا عقیدہ جو تھا وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اب یہ مرزائی کیا کریں گے، اس بندے کو پکڑ کر لے جائیں گے اور جا کر مرزے کی کتاب کھول کر رکھیں گے، کہیں گے بھائی ایڈیشن بھی ہمارا ہے، کتاب بھی ہماری ہے، ذرا آپ اس کتاب کو تو پڑھو، آپ اس کتاب کو پڑھو، اردو میں لکھا ہے۔ تو جب کوئی سیدھا سادہ مسلمان پڑھتا ہے اس کتاب کو، تو ظاہر ہے جب وہ یہ عبارت پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مولوی تو غلط کہہ رہا تھا، وہ تو جھوٹ کہہ رہا تھا، ارے ہم نے خود مرزے کی کتاب میں پڑھا۔ بھائی میاں مذبذبین بین ذالک ہیں یہ لوگ، ان کے پاس 2 عبارتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان کی 23 جلدیں پڑھ سکو۔ اب آئیے سنیے کون سی عبارتیں دکھا کر مسلمانوں کو جال میں پھنسا کر ان کے ایمان کی متاع کو لوٹ لیتے ہیں۔ اب جا کر عبارت دکھائیں گے، مرزے کی عبارت ہے، ما کان علی ان اودی النبوہ واخرج من الاسلام والحق بقوم الکافرین اودی نبوہ وانا من المسلمین۔ کیا مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں مسلمان ہو کر نبوت کا دعویٰ کروں؟ اب یہ عبارت جب آپ کو یہ عبارت دکھائیں گے، آپ کہیں گے ہاں یار وہ جو مولوی خدا بخش بات کر رہا تھا وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، کہ پہلی عبارتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ دھیان میں رکھیں۔ اس بندے نے دعوی نبوت سن 1901 کے بعد کیا، اس سے پہلے کی عبارتیں ہیں۔ آج سیدھے سادے مسلمان کو پھنسانے کے لیے یہ عبارتیں گھڑ لیتے ہیں۔ آئیے، مرزائیوں کو ریاست بہاولپور کی عدالت نے کئی سال کیس کی سماعت کے بعد 7 فروری سن 1935 کو کافر ڈکلیئر کیا۔ اس دور کی تمام جماعت علماء، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں نے ان کو کافر کہا۔ سن 1974 کے آئین میں کافر کہا۔ اب آپ شور مچاتے ہیں کہ جناب ہمیں کافر کہا گیا، ہم تو مسلمان ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ارے تمہیں بہاولپور کی عدالت کو بھی نکال دو، بہاولپور کی عدالت کو بھی نکال لو، 74 کا آئین بھی نکال لو، تمام علماء کے فتویٰ جات بھی نکال لو۔ آئیے خود اپنے مرزے کی زبان سے تم لوگ کون ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے مجھے کہاں حق پہنچتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں؟
تو لہذا جو مرزے کو نبی مانتا ہے خود مرزے کے اپنے فتوے کے تحت وہ کافر ہے، اور مرزے کی خود اپنی عبارت کھڑی ہے ملفوظات میں، اور اس کی کتاب دافع البلاء میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ مرزے نے کہا کہ میں دعوی نبوت کروں اور دعوی رسالت کروں تو قوم کافرین سے جا ملوں۔ مرزے کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر میں دعوی نبوت کروں تو میں کافر۔ تو ہمارے تمام مسلمانوں کے فتوے ہٹا لیجئے مرزائیوں، خود مرزے کی فتوے، مرزے کی اپنی تحریر کی روح سے خود مرزا بھی کافر، جو تم اس کو ماننے والے ہو تم بھی خود کافر ہوگے، مرزے نے خود کہا یہ۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے، ایک اور عبارت سنیے، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ میں ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 میں یہ عبارت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا ہمارے فتووں کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، خود مرزا کی اپنی تحریروں سے مرزا بھی کافر بنتا ہے اور تم بھی کافر بنتے ہو۔ آگے لکھتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہوں، ان اودی النبوہ بعد ما جعل اللہ نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین۔ مرزا کہتا ہے خدا کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا تو میں نبوت کا مدعی ہوں۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ نمبر 83، روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 302۔ معزز سامعین کرام، ناظرین حضرات، یہ ہے اصل حقیقت مرزائیت کی جو میں نے مختصر سے الفاظ میں آپ کو سنائی۔ ان کا معاملہ یہ ہے جب نیا مسلمان پھنساتے ہیں تو یہ عبارتیں دکھا دیتے ہیں، جب اس کا ایمان کی متاع لوٹ لیتے ہیں تو وہ خود وہاں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوزات اور برکات، اور حضور قبلہ پیر سید معین الحق صاحب کی نگاہ کرم اور ان کے تصرف کے سبب خدا ان گم گشتہ راہوں کو راہ راست پر لے آئے، اور در محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اللہ ان کو واپس لے آئے، اور اس فتنہ دجالیت سے ان مرزائیوں کو خدا بچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔